السلام علیکم ویورز اینڈ لسنرس. ویلکم ٹو رینڈم ٹاکس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. گائز، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے وار ہیرو کے بارے میں جن کی زندگی، جن کی حکومت، حتیٰ کہ ان کی شہادت یعنی کہ ان کی موت بھی بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے. میں بات کر رہا ہوں ٹیپو سلطان کی. او بھائی، ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان، جن کو میسور کا شیر یعنی کہ ٹائیگر آف میسور بھی کہا جاتا تھا، 20 نومبر 1750 کو انڈیا کے شہر دیوانہ حلی میں پیدا ہونے والے ٹیپو سلطان اپنے والد حیدر علی کے سب سے بڑے بیٹے تھے. ٹیپو سلطان اپنے دور کے ایک بہت زبردست واریر اور ایک بہت زبردست حکمران کے طور پہ جانے گئے. آلسو ہی واز اے گریٹ پیٹرن آف آرٹ، کلچر اینڈ سائنس ایز ویل. ٹیپو سلطان بچپن سے ہی ایک جنگجو طبیعت کے مالک تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے والد کے ساتھ مختلف جنگوں پہ جایا کرتے تھے. بچپن سے ہی جنگوں میں جانے کی وجہ سے انہوں نے بہت جلد جنگوں میں ہونے والی چیزیں بھی سیکھ لیں، جیسے کہ ہتھیار چلانا، وار ٹیکٹکس، وار ٹیکنیکس. یہ سب چیزیں سیکھنے کے بعد دنیا نے بہت جلد ان کو خود بھی ایک اچھے جنگجو کے طور پہ دیکھا. 1782 میں اپنے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد وہ میسور کے کنگ بنے، اپنی کنگڈم کو سنبھالا. ٹیپو سلطان کی مشہور زمانہ جنگوں کی بات کریں تو ان میں سے ایک جنگ پولیلور کی جنگ بھی ہے، جو کہ 1780 میں ان کے والد حیدر علی اور جنرل کوت کے درمیان لڑی گئی تھی. اس جنگ میں ٹیپو سلطان کی فوج نے بہت کم تعداد ہونے کے باوجود فتح پائی. ٹیپو سلطان کی حکومت کی اگر بات کریں تو ان کی حکومت میں بہت اچھے اقدامات ہوئے، اور ان کی پروگریسو پالیسیز کی وجہ سے، ان کی مذہبی رواداری یعنی کہ ریلیجس ٹالرنس کی وجہ سے ان کی حکومت کو بہت زیادہ پذیرائی ملی. آلسو ان کے دور حکومت میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ توجہ دی گئی، اور اسی کی وجہ سے نئے نئے ویپنز ان کے دور میں دریافت ہونا شروع ہوئے، جس میں ایک بہت بڑا نام میسورین راکٹس اور مختلف طرح کی میسورین تلواریں ان کے دور میں بنی. ٹیپو سلطان کی اتنی اچیومنٹس ہونے کے باوجود کچھ برٹش ڈیبیٹرز اور ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک بہت ہی جابر اور ظالم قسم کے حکمران تھے. آئی تھنک وی نو دا ریزن. ٹیپو سلطان کی کہی ہوئی کئی باتیں یعنی کہ ان کے کہے ہوئے کافی سارے کوٹس بھی مشہور ہوئے، جیسا کہ دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے مر جانا بہتر ہے. زندگی کا اصل مزہ بہادری کے ساتھ اپنی مشکلات سے لڑنے میں ہے. علم خواتین کا زیور ہے، اور اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان بہت پروگریسو اور ایجوکیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس دینے والے آدمی تھے، خاص طور پہ خواتین کی ایجوکیشن کو. زمین کی کوئی طاقت اس پرعزم روح کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس نے آزادی کی مٹھاس کا مزہ چکھ لیا ہو. اور آخر میں ان کا سب سے زیادہ مشہور ہونے والا قول کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیڈر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. 1799 یعنی کہ 1799 میں ٹیپو سلطان کی برٹش آرمی سے ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا سری رنگا پتنا وار، جس میں ٹیپو سلطان بہت بہادری کے ساتھ لڑے ایک دفعہ پھر، لیکن اپنے ہی آرمی چیف میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے بھائی ٹیپو سلطان کے آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے. بہرحال اپنے ہی آرمی چیف کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور اس طرح صرف 49 سال یعنی کہ 49 ایئرس کی ایج میں یہ دار فانی سے کوچ کر گئے. کچھ ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ ٹیپو سلطان کے شہید ہو جانے کے کافی دیر بعد تک دشمن کا کوئی فوجی ان کے قریب نہیں جا رہا تھا، حتیٰ کہ ٹیپو سلطان کی لاش یا ان کی ڈیڈ باڈی سڑنا شروع ہو گئی. اس وقت تک ان کے قریب کوئی نہیں گیا، کیونکہ ہر قریب جانے والے کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم قریب گئے اور ٹیپو سلطان زندہ ہوئے تو یہ ہمیں پھر سے مار سکتے ہیں. ایک اور فیکٹ کے مطابق ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کے ہاتھ سے ان کی تلوار کوئی نہیں نکال پا رہا تھا، حتیٰ کہ ان کی کلائی کاٹ کے ان کی تلوار کو ان کے ہاتھ سے الگ کیا گیا تھا. بات کریں ٹیپو سلطان کی تلوار کی تو یہ تلوار سب سے پہلے برٹش میجر جنرل ڈیوڈ بائرڈ کے پاس گئی. پھر 2004 میں ایک انڈین بزنس مین وجے مالیہ نے اس تلوار کو خریدا، اور پھر مئی 2023 میں ایک اننون آدمی نے اس تلوار کو 14 ملین پاؤنڈ کے عوض خرید لیا. 14 ملین پاؤنڈز، جو کہ تقریباً 145 کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ٹیپو سلطان کی زندگی پہ لکھی گئی کچھ کتابوں کے حوالے سے. تو سب سے پہلی کتاب ہے ٹیپو سلطانز سرچ فار لیجٹمیسی،
اسلام اینڈ کنگشپ ان اے ہندو ڈومین، اور اس کی رائٹر ہیں کیٹ بٹل بینک۔ دوسری کتاب ہے دا ٹائیگر اینڈ دا تھرسٹل، اور اس کے رائٹر ہیں ایچ جی رولنسن۔ تیسری کتاب ٹیپو سلطان دا ٹائیگر آف میسور، اور اس کی رائٹر بھی کیٹ بٹل بینک ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی کسی ویڈیو میں۔